السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ رمضان ہے، اس کی عبادت ہے، اس کے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق ہے۔ تو الحمدللہ رمضان میں روزے رکھنا اور نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ الحمدللہ اکثر لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو جب روزہ رکھتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ علم حاصل کرے۔ انسان جب علم کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل درست بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان عمل کرے مگر اسے علم اس کا نہیں ہے تو کئی غلطیاں کرتا ہے جسے انسان نہیں سمجھ پا سکتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں، مگر اس کے نہ جانتے ہوئے کئی غلطیاں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روزے کے متعلق کون سے ایسی چیزیں ہیں جسے انسان کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزے کی کچھ فائدہ نہیں ہے، بیکار کا روزہ ہے۔ انسان کئی گناہ ایسے ہیں جس کو انسان عام سمجھتے ہیں، لوگ عام سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بہت مہلک گناہ ہوتے ہیں، مہلک اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو چند ایسے میں آپ کو پوائنٹس بتاتا چلوں جو ان روزوں کو جو فاسد اور روزوں کو جو توڑنے والے اعمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض قرار دیا، اور روزے کا کیا معنی ہے ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیوز میں جان لیے ہیں کہ روزہ امساک کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا، اور کس چیز سے روکنا اس کے علماء کی تعریف بھی ہم نے پڑھ لی ہے کہ علماء نے کہا کہ ایک خاص طریقے سے اور خاص شروط پر کسی چیز کو روکنا، خاص طور پر کھانے پینے کو روکنا، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، مگر چند ایسے اعمال ہیں جس کو ہم معمول سمجھتے ہیں، روزے کی حالت میں کر دیتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے روزے کو فاسد کر دیتا ہے، توڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہر الحمدللہ مسلمان جانتے ہیں اور ہر بچہ جانتا ہے کہ روزے کو سب سے پہلے جو عمل فاسد کرتا ہے، جو روزے کو توڑ دینے والا عمل ہے، وہ کھانا پانی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں روزہ اسی کو کہتے ہیں جو ہم کھانے پانی سے رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر انسان خود اس میں کھانا کھا لے یا کچھ پی لے تو یہ عام سی بات ہے، عام معلومات ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے جس میں انسان اس کھانے پینا چھوڑنا، اس روزے کی ضرورت نہیں ہے جس میں انسان گناہ کرتا ہو۔ تو انسان کا کھانا پانی چھوڑنے یہ روزہ کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا چاہیے۔ جہاں پر انسان کھانے پانی سے رکتا ہے وہیں پر کئی ایسے اعمال ہیں جسے انسان سوچ سمجھ کر اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ کھانا پانی انسان کے روزے کو، ہمارے روزے کو توڑ دینے والا پہلا عمل ہے۔ دوسرا بہت بڑا عمل جو روزے کو توڑ دیتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان کا تعلق، جماع اور مباشرت ہے۔ جیسا ہی میاں بیوی کی ملاقات ہو جاتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مکمل اس چیز سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس چیز سے نہیں رکیں گے
تو یہ چیز ہمارے لیے صرف روزہ ٹوٹنا یا گناہ کرنے کی حد تک نہیں، اس سے بڑھ کر سزا کا مستحق بھی بنا دیتا ہے۔ انسان روزے کی حالت میں اگر کوئی گناہ کر دے، میاں بیوی کے تعلقات قائم کر دے، تو اس نے بہت بڑا جرم کیا جس کی وجہ سے سزا کا مستحق بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آیا اور کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کر لی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارے کا حکم دیا کہ اگر تم یہ گناہ کر چکے ہو تو تم ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تو صحابی نے کہا کہ میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہوگا۔ تو اس وقت صحابی نے کہا کہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ 60 لوگوں کو آپ کھانا کھلانا ہوگا۔ تو یہ 3 آپشنز ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس روزے کی حالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، روزے کی حالت میں اس طرح بیوی سے ملاقات کر بیٹھتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے وقت میں بھی رات کا وقت عطا کیا ہے، مگر روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، تو اس وجہ سے اس چیز سے بھی ہم بچنا چاہیے۔ تیسرا عمل جو روزے کو توڑ دیتا ہے وہ الاستمناء ہے، منی کا خارج ہونا۔ انسان جب کوئی بری چیز دیکھے یا انسان خود غلط کام کرے تو جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے جو منی خارج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز کا ہم بہت ہی لحاظ رکھنا ہوگا۔ اس وجہ سے کہ انسان شیطان تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں بند کر دیتا ہے، مگر انسان کے خواہشات پر انسان خود قابو پانا ہوگا۔ اگر وہ اپنے خواہشات کو نہیں روکے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں جس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ تو تیسرا بہت بڑا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بری عادت سے حفاظت کرے، اور اس طرح کی جو بھی اسباب ہیں بری چیز کا دیکھنا ہو، کرنا ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو روزے کو فاسد کر دیتی ہے وہ طاقت کی دوائیاں ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں روزے کی حالت میں انجیکشن ڈالا جا سکتا ہے، تیل لگایا جا سکتا ہے، مگر ایسی چیزیں چند ہیں جو انسان کو بھوک دبانے اور انسان کے اندر طاقت پیدا کرنے کی انجیکشنز ہیں۔ اس طرح کے کئی دوسری چیزیں ہیں جس کو انسان استعمال کر کے اپنے اندر طاقت پیدا کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں روزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔ تو طاقت کی دوائیاں، جو طاقت کی انجیکشنز ہیں، جو باقاعدہ انجیکٹ کرنے کے بعد انسان کے اندر طاقت آتی ہو، یا اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ علماء اکرام نے یہ بھی کہا کہ انسان اگر کوئی خون چڑھا لے، انسان کے اندر خون کم ہو جائے، دوسرے کا خون انسان اپنے اندر بھی چڑھائے، تو اس وقت بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو طاقت کی جو بھی دوائیاں ہیں، وہ خون چڑھانا ہو یا انجیکشن ڈالنا ہو، جو انسان کو طاقت پہنچاتی ہیں، غذا کے طور پر کام کرتی ہیں، جو انسان کے بھوک کو مٹاتی ہیں، ایسی چیزیں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں چیز جو روزے کو فاسد کر دیتی ہے وہ عمدن قے کرنا ہے۔ انسان انگلی ڈال کر اپنے اندر سے کوئی قے نکالے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر قے ہو جائے تو اس پر قضا نہیں ہے۔ من استقاء عمدا فلیقضی، اگر کوئی جان بوجھ کر عمدن طور پر جان بوجھ کر اس نے کوئی قے کیا، انگلی ڈال کر اپنے اندر سے کھانا نکالا، قے کیا ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا اس پر ضروری ہے کہ وہ قضا کرے، اس کے روزے کو دہرائے، وہ اپنے روزے کو پھر اور ایک مرتبہ رکھے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، یہ مفسدات الصوم میں شمار ہوتا ہے۔ ایک چھٹا عمل جو روزے کو فاسد کر دیتا ہے وہ عورتوں کے مسائل میں سے حیض و نفاس ہے۔ اگر کوئی عورت، کوئی مسلم خاتون روزہ رکھی ہوئی ہیں، جب درمیانی روزے میں حیض کا وقت شروع ہو جائے، نفاس کا وقت شروع ہو جائے، نفاس چل رہا تھا، تو اس وقت یہ روزے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ روزے ان پر قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے،
الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب کوئی عورت حائضہ ہوتی ہے اور جب کسی کو نفاس کا وقت ہوتا ہے، نہ ہی اس پر نماز ہے اور نہ ہی اس پر روزہ ہے، تو یہ حیض اور نفاس کے مسئلے عورتوں کو روزہ روک دیتے ہیں، یہ مفسدات الصوم میں ہے۔ اس کے علاوہ اور دو ایسے اعمال ہیں جو علماء اکرام اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا یہ روزے کو توڑتے ہیں یا روزے کو نہیں توڑتے، یہ روزے کو فاسد کرتے ہیں یا نہیں۔ اس میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ حجامہ کرنا۔ ابو داود کی حدیث ہے، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افطر الحاجم والمحجوم، جس نے حجامہ کیا اور جس نے حجامہ کروایا، یعنی خود کرنے والا اور جس کو کیا جاتا ہے، دونوں لوگوں کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ حجامہ کرنا اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے قرار دیا کہ حجامہ کرنا یہ روزہ ٹوٹنے کے اسباب میں سے، مفسدات الصوم میں سے ہے۔ بعض علماء نے اس کو نہیں قرار دیا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک چیز ہے جو انسان کو کبھی کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جانا کسی وجہ سے ہے، یا انسان کی بھوک ہو، گرمی ہو، انسان کی کمزوری ہو، کسی اور وجہ سے انسان روزے کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر جائے، یا اس کے اندر جنون طاری ہو جائے، دیوانگی طاری ہو جائے۔ جیسا کہ بعض ایسے مریض ہمارے آزو میں رہتے ہیں جن کو کبھی کبھی دیوانگی یا جنون پن غالب آ جاتا ہے، انسان اچھی طرح ملتا ہے، بات کرتا ہے، مگر اسے کبھی کبھی دیوانگی اس کے دماغ پر غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے یا دیوانے باتیں اور کام کرنے لگتا ہے۔ تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا اسے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، مگر اسے اکثر علماء یہ جنون اور یہ بے ہوشی کو، یہ اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہونا جس کی وجہ سے انسان گر جانا، یہ روزے کی مفسدات الصوم میں شمار کیے ہیں۔ تو یہ چند ایسے اعمال تھے جو روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ ان باتوں کو ہم یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں سے خود حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی بے حد ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو عام گناہ سمجھتے ہیں، بیوی سے ملاقات ہو، منی کا خارج ہونا ہو، یا طاقت کی دوائیں ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں جسے انسان معمولی سمجھ کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا روزہ ضائع ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔